ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، خاص طور سے جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح سے ایک موضوع منتخب کیا ہے، وہ ہے کہ طلاق، اس کا ذمہ دار کون؟ وجوہات تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن خاص طور سے جو زوجین کے بیچ وجہ بنتی ہے طلاق کی، انہی پر ہم بات کریں گے۔ تو جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے بغیر وقت کو ضائع کیے، جی ڈاکٹر صاحبہ، کون کون سے عوامل ہیں، کون کون سی بہت چیزیں سارے ہیں؟ وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے محرکات ہیں، بہت سارے عوامل ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جس طرح سماج میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اسی طرح خلا کے واقعات، خلا کی شرح بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک خطرے کا علام ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ جو خانوادہ ہے، یہ جو خاندانی زندگی ہے، اس کا شرازہ بڑی تیزی سے بکھرنے کو، اور جو مغرب میں لیو ان ریلیشن شپ ہے، یہ بڑی تیزی سے ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ شادی دراصل ایک طرح کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں نہیں بلکہ دو خاندانوں کا بندھن ہے، ایک طرح کا سوشل کانٹریکٹ ہے، جس میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کا ایک وعدہ ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو لیو ان ریلیشن شپ میں کیا ہے، جب تک جی چاہا ساتھ رہے، اور اس کے بعد تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ تو یہ جس میں کہ ہر طرح کی ذمہ داری سے انسان مستثنی رہتا ہے، ایک ٹائم ہے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد اگر مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، نہیں نبھ رہی ہے، تو پھر راستے آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور نہ پھر جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھتاوا یا ندامت ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا دینی اداروں کے ذریعے ایک طرح کی اویئرنیس آئی ہے، لڑکیوں میں بھی انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں جو تھیں یا خواتین جو تھیں، وہ خاندان یا ماں باپ کی ناموس کی خاطر گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور تھیں۔ ان میں مزاحمت کی ہمت نہیں تھی، ان میں نہیں کہنے یعنی نہ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ کہہ دیا جاتا تھا کہ اب تمہیں ہم نے بیاہ دیا ہے، اب تمہارا جینا مرنا اسی شخص کے سنگ ہے، تم ہمارے لیے پرائی ہو گئی۔ تو ویسے میں جب مائکے والوں کی طرف سے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے جاتے تھے کہ ہم نے ڈولی میں تمہیں رخصت کیا ہے، اب تمہاری ارتھی وہیں سے اٹھے گی، تمہارا جنازہ وہیں سے اٹھے گا، تو وہ بھی یہ سوچتی تھی کہ اب کوئی مفر تو ہے نہیں، کوئی اور جائے پناہ ہے نہیں، کوئی دارالامان ہے نہیں، تو وہ شوہر کے مظالم یا سسرال والوں کے ظلم و ستم استحصال چپ چاپ سہتی رہتی تھی۔ تو کیا یہ صحیح تھا؟ وہ ہم بعد میں بات کریں گے، صحیح تھا یا نہیں تھا۔ ہر چیز کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اویئرنیس آئی تعلیمی بیداری کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ لوگوں کو دینی علوم کی یا اس کی جانکاری بڑھی، انہیں پتہ چلا کہ ہمارے لیے دین میں بہت سارے راستے ہیں۔ زندگی ایک خدا کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اسے خودکشی کے ذریعے ختم کرنے کا اختیار بھی بندے کے پاس نہیں ہے، اور گھٹ گھٹ کر جینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے حضرت زینب اور حضرت زید کی مثال موجود ہے قرآن پاک میں، پہلے صحابی ہیں جن کو ان کے نام سے قرآن پاک میں پکارا ہے، اور شاید کسی ایسے صحابی کا نام نہیں ملتا، انبیاء کے نام بہت ہیں، لیکن صحابی یہ واحد ہیں جن کو کہ ان کے نام سے قرآن پاک میں پکارا گیا ہے، جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ جو اویئرنیس آئی، اس نے کہیں نہ کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز اٹھانے کا حوصلہ، ایک ہمت، ایک جرأت بخشی۔ اب اس جرأت کے نتیجے میں ہم یہ جو سفر ہے یہ کہاں تک پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جب کالز آتی ہیں تو اس میں بیشتر ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں موافقت کی کوئی صورت تھی تو اکٹھے 3 طلاق دے دی۔ لڑکیوں میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کے اندر قوت برداشت ہے، ان کے اندر جو حوصلہ ہے، یا کسی رشتے کو نبھانے کا عزم یا ارادہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا حتی الامکان دونوں کوشش کرتے تھے، اب صرف یہ عورت کی بات نہیں کر رہے ہیں، مرد بھی جو تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ یا یہ کہیے خاندان کی عزت کو سنبھالے رکھنے کا، کہ بھئی طلاق اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا، آج سے اب 30-40 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم، تب یہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔
خال خال ہی کوئی ایسا واقعہ ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تھا تو لوگ بڑی اس کو جو ہے وہ ملامت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، یا یہ سوچا کرتے تھے ایسا ہوا کیوں. اور مطلقہ اور بیوہ کو خاندان والے بھی وہ جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، سماج میں بھی اس کی عزت نہیں تھی. لیکن اب تو بڑی تیزی سے، خاص طور پر یہ جو نئی نسل ہے، اس میں جس تیزی سے طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے یا خلا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ اویئرنیس کے نتیجے میں جو ہے یہ ایسا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور بھی ایسے بہت سارے عوامل ہیں جو کار فرما ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار کی بات یہی تو کر رہے ہیں آپ سے کہ ذمہ دار پورا سوسائٹی ہے، اور ایک فرد واحد یا ہم سوسائٹی کو بھی نہیں، پورا ایک سسٹم ہے جو اس کا ذمہ دار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج جو ہمارا سوشل سٹیٹس ہے، ہمارا جو رہنے سہنے کا ہمارا جو طرز زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، یہ بہت لگزریس ہو گیا ہے. سامان تعیش کی فراوانی ہے. آپ کو ایک کٹیا میں، جھوپڑی میں رہنے والے انسان کے پاس بھی اسمارٹ فون ملے گا، آپ کو اس کے پاس بھی سائیکل ملے گی، آپ کو اس کے پاس بھی کلر ٹی وی ملے گا، چھوٹا سا ایک فریج بھی مل جائے گا، پنکھا بھی مل جائے گا. یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور اسی طرح ہر سطح پر آپ کو سامان تعیش بڑھتا ہوا ملے گا. یہاں تک کہ ایک سطح پر پہنچ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ اس سامان تعیش کی فراوانی نے، اس لگزریس لائف نے انسان کو احساس سے آری ایک فرعونی مزاج رکھنے والا انسان بنا دیا، جو سوچتا ہے کہ پیسوں سے میں سب کچھ خرید سکتا ہوں. پیسوں سے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. آج کی جو خاتون ہے، اگر وہ برسر روزگار ہے، اگر اس کی انکم بہت اچھی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں. شوہر کو بیوی سوچتی ہے کہ اسے بھی ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، اس کی بھی بات کا کوئی مان ہے جو رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ اسے یوں ہی، جیسے کہتے ہیں نا، ایمی لے لیتے ہیں، اسے ایمی لے لیتے ہیں. یہی حال شوہر کا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں اسے بیاہ کر لایا ہوں، ایک ایسٹ سمجھ لیتے ہیں. وہ ایسٹ نہیں ہے، وہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا کوئی شو پیس بھی نہیں ہے. وہ زندگی کی حرارت رکھنے والی، جیتی جاگتی ایک مخلوق ہے. اس کی بھی کچھ جسمانی، نفسیاتی اور ایسے تقاضے ہیں جن کو کہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر دونوں ایک دوسرے کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اسے بھی اسے بھی اٹینشن کی ضرورت ہے، تو اگر یہ چیز کی کمی ملتی ہے تو پھر کمپیٹیبلٹی میں دونوں کی کمی آنے لگتی ہے. ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، بھائی سنا ہے کہ تم سندھی بریانی بڑی شاندار بناتی ہو. یہ ایک شخص نے سنایا ہے قصہ، تو تم سندھی بریانی بڑی اچھی بناتی ہو، ذرا آج شام کو بنا کر رکھنا. اب اس لڑکی کے ذہن سے، نئی شادی ہوئی تھی، نوبیاہتا تھی بالکل، اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی. شوہر رخصت ہوا، وہ پڑھ کر سو گئی. اب شام کو جب رات کے کھانے پر وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے، تو اب اسے اچانک یاد آیا، کہہ رہی یہ تو یہ بات کہہ کے گیا تھا. اس نے بھی کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا سندھی بریانی بنا کے رکھنا، تم نے بنائی نہیں. وہ کہتی ہے وہ میں سو گئی تھی، مجھے بھول گیا. اگلے دن ساس نے اپنی بیٹی کو بلایا، یعنی اس لڑکی کی نند کو بلایا، اور کہا کہ بھائی کے لیے سندھی بریانی بنا. اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کی بات کا مان نہ رکھیں. اس کی جو عزت، جو وقار، جو رتبہ کل تھا وہ آج بھی ہے. ہم نے اس کی ناک بھی نہیں جھکنے دی اور ہم نے اس کے بول کو بھی خالی نہیں جانے دیا. تو آج تم اپنے ہاتھوں سے سندھی بریانی بناؤ. اب ایسے اس عورت کی کیا پوزیشن رہی، اس لڑکی کی کیا پوزیشن رہی؟ اس کی حیثیت مٹی میں مل گئی، کیونکہ اس نے شوہر کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. تو ایک دوسرے کو اہمیت دینا یہ بہت ضروری ہے. تیسری بات، یہ بھی تو کر سکتی تھی. تیسری بات، ساس یہ بھی کر سکتی تھی کہ اپنی بہو سے کہتی کہ تم سے کل بھول ہو گئی تھی، آج تم بنا کر رکھو. تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں اس میں زوجین سے زیادہ دونوں کے گھر والوں کا اس بگاڑ میں ہاتھ ہوتا ہے. اس بگاڑ میں ہاتھ یوں ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو والدین تھے، لڑکی کے والدین ہوں چاہے لڑکے کے والدین ہوں، وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اس رشتے کو بکھرنے نہیں دینا ہے. ہم نے پورے برادری کے ساتھ جا کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس لڑکی کو بہو کے روپ میں اپنے گھر ہم لے کر آئے ہیں، اسے رتبہ دیا ہے. ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گی اگر طلاق ہو گئی. ناک کا مسئلہ بہت تھا، اب یہ ناک رہی نہیں. تو پہلے اس ناک کی خاطر بڑے بڑے
بڑے جسے کہتے ہیں نا انقلابی قسم کے بھی جو فیصلے تھے وہ تبدیل کر دیے جاتے تھے. یعنی کوشش کی جاتی تھی کہ اگر ذہن میں کوئی اس طرح کا کیڑا پنپ بھی رہا ہے تو پھر اسے وہیں پر روک دیا جاتا تھا. تو اب یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو ماں باپ ہیں ان کا بگاڑ سب سے زیادہ ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, بہت سے لائف کوچ کی بات کرتے ہیں, ہم جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تنہائی میں معاملہ بگڑ گیا, طلاق تک نوبت آ گئی, یا لڑکی کہہ رہی ہے مجھے خلا چاہیے, تو جب ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے لڑکے اور لڑکی کو بلا کر کے, تو ان کا قصور کم نکلتا ہے اور ان کے گھر والوں کا قصور زیادہ نکلتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ جو بچ سکتا تھا اس کے بچنے کی پھر صورت باقی نہیں رہتی, کیونکہ وہ اس موڑ پر چلا جاتا ہے کہ جہاں آگے گڑھا پیچھے کھائی. یعنی بات اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ دونوں اپنی انا کو بچانے کے لیے الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. لڑکے کے والدین بہت زیادہ جو ہے یہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں کہ بھئی بہو کو بسنے نہیں دے رہے ہیں, یا جو بھی وجہ رہی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرنا. اب ایک خاتون کا سوال آیا کہ میری شادی کو 4 مہینے ہوئے, لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے جو سسرال والے ہیں ان کو شوہر کی مجھ سے محبت کھل رہی ہے, یا میری شوہر کو بہت زیادہ توجہ دینا انہیں ناگوار گزر رہا ہے, وہ ہمیں جدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہمارا رشتہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. 4 مہینے ہوئے صرف. اب یہ اس کا واہمہ بھی ہو سکتا ہے, یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی سلوک لڑکی کے ساتھ, یعنی کہ بیٹی کے ساتھ اس کے شوہر کا ہو, تو ماں یہ کہتی ہے کہ بھئی میرا داماد تو ہیرا ہے, میرا داماد تو ہیرا ہے, میری بیٹی کو بہت سنبھال کر رکھتا ہے, یا اس کی بہت عزت کرتا ہے, ناز و نعمت سے اس کو رکھا ہوا ہے, لاڈ اٹھاتا ہے. اور اگر یہی وتیرہ, یہی طرز عمل بیٹے کا بہو کے ساتھ ہو تو لوگ کہتے ہیں جورو کا غلام ہو گیا. یہ تو خیر بات کہی اپنے والدین کی جو ذمہ داری تھی ان کو اس رشتے کو سنبھالنے کی, اور کہیں نہ کہیں اگر وہ لوگ اس کا بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گنہگار اپنی اولاد کا جو ہے گھر تباہ کر رہے ہیں, اور اس طرح سے سماجی واقعات آ رہے ہیں. ایک پہلو آپ نے دیکھا ہے, ابھی میں اس کی اس لیے میں دوسری طرف آ رہا ہوں. یہ تو والدین کی ذمہ, دونوں طرف والدین کی ذمہ داری نہیں, ابھی لڑکی کے والدین پر ہماری بات ادھوری ہے. آپ یہ دیکھیے, پہلے جو میں نے بتایا کہ لڑکی کے والدین کوشش کرتے تھے کہ وہ غم و غصہ پی کر کے بھی داماد کو سراخوں پر بٹھاتے تھے. اب یہ ہے کہ ادھر بیٹی نے ذرا سی کسی بات کی شکایت کی اور وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر اپنا اٹیچی سوٹ کیس اٹھاؤ اور ہمارے گھر آ جاؤ, ہم مر گئے ہیں کیا. اور وہ ذرا سی بات کو جسے کہتے ہیں کہ تل کا تاڑ بنا لیتے ہیں, رائی کا پربت بنا لیتے ہیں, اور انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی جس کو انہوں نے اتنے ناز و نعمت سے پالا, اتنے ارمانوں سے اس کی شادی کی, اور اس کے گھر کے بگاڑ میں یا اس کے گھر کو توڑنے کے وہ ذمہ دار بن رہے ہیں. آپ کو وہ قصہ یاد ہوگا جب ایک مرتبہ ایک کسی کی نئی شادی ہوئی تھی, شوہر اور بیوی کچھ دن ہی گزرے تھے یا 1 آدھ مہینہ گزرا ہوگا, ناشتے کی میز پر کسی بات پر دونوں میں تکرار ہو گئی. تکرار یہاں تک بڑھی کہ بیوی نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. شوہر نے کہا کہ تمہیں روکتا کون ہے, میں شام کو آؤں تو تمہاری شکل مجھے یہاں نہ نظر آئے, اسی وقت اٹھاؤ اپنا سوٹ کیس اور اپنی ماں کے یہاں چلی جاؤ. ادھر شوہر گھر سے رخصت ہوا, بیٹی نے اٹھایا فون اور ماں کو ساری بات بتا دی کہ ایسے ہو گیا ہے اور اب میں ایک پل اس گھر میں رہنے والی نہیں. ماں نے ساری باتیں خاموشی سے سنی اور اس کے بعد کہا کہ سنو, اسی چھوٹی سی بات پر تمہاری بہن اپنے شوہر سے طلاق لے کر آ گئی اور آج میرے ہاں وہ مائکے میں پڑی ہوئی ہے, لفظ یہی استعمال کیا, کیونکہ وہ لڑکیاں جو طلاق لے کر ماں باپ کے ہاں آ جاتی ہیں بہت زیادہ انہیں یہ عمل کرنے سے پہلے یا قدم اٹھانے سے پہلے یا خلا لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پھر ان کی عزت یہی رہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. اور وہی جب وہ شوہر کے ساتھ آتی ہے تو پورا محلہ ویلکم کرتا ہے, استقبال کرتا ہے, آنکھوں پر پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے اسے. تو تمہاری بہن ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے طلاق لے کر آئی اور آج یہاں پڑی ہوئی ہے. تم اچھی طرح ٹھنڈی دل سے سوچو کہ تمہارے شوہر سے تمہاری جو بات ہوئی ہے یا جو معمولی سی کہا سنی ہوئی ہے, کیا وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ تم شوہر سے لڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ کر رہ جاؤ؟ یہاں تمہارے لیے ابھی کوئی جگہ نہیں ہے, چپ چاپ خاموشی سے وہیں رہو. تو اس نے ماں کی جب یہ بات سنی تو ایک پل کو اس کے دل کو دھچکا لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے لڑکیوں کے کہ ہم پرائے ہو گئے, اس گھر میں ہماری جگہ نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ مرہم کا کام بھی کرتا ہے. اس نے ماں کے سے بات کرنے کے بعد ٹھنڈے دل سے سوچنا شروع کیا, آنسو بھی بہے جا رہے ہیں, وہ سوچ بھی رہی ہے. تو اس نے تمام باتوں پر جب غور کیا تو اس نے سوچا کہ بات تو اتنی بڑی تھی نہیں,
جتنی بڑی بنا دی گئی، اس نے اپنے آنسو صاف کیے، نئے سرے سے اٹھی، پورا گھر صاف ستھرا کیا، اپنے شوہر کے پسند کے کھانے تیار کیے، نہائی دھوئی، خوب اچھی طرح تیار ہوئی. اور شام کو جب شوہر آیا تو اسے دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی. اس نے ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد سوچا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اسے تو میں نے کہا تھا چلی جاؤ، اور یہ خود بھی رہنے پر تیار نہیں تھی، آمادہ نہیں تھی. خیر مسکرا کر اس نے ویلکم کیا، شوہر کو ٹھنڈا مشروب پیش کیا، شوہر فریش ہو کر نہا دھو کر آیا، پھر اس نے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سجایا. شوہر نے دیکھا کہ تمام چیزیں اس کی پسند کی ہیں. جب وہ سب کچھ کھا پی چکا، اس نے اپنی شوہر کو میٹھا بھی پیش کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں کچھ شاید زیادہ کہہ گئی. اب جب شوہر نے بیوی کا یہ برتاؤ دیکھا، اس کا بھی دل پتھر کا تو ہے نہیں، وہ بھی پسیج گیا، اور اس نے کہا کہ غلطی میری بھی تھی، مجھے معاف کر دو. اور اس کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی. تو اگر والدین کا، لڑکی کے والدین کا یہ طرز عمل سامنے آئے تو بہت سے گھر بگڑنے سے یا ٹوٹنے سے بچ جائیں. صحیح بات ہے. اچھا، موجود دور کے اندر کچھ سوالات اس طرح کے بھی آتے ہیں ہمارے پاس کہ شادی ہوئی تھی، لڑکی آئی اور لڑکی چلی گئی، اور اب وہ آ بھی نہیں رہی ہے، اور وہ کچھ مطالبہ کر رہی ہے ہم سے اس طرح کا کہ یا تو مجھے خلا بھی دو اور مجھے 10 لاکھ 5 لاکھ روپے دو، اور ورنہ میں پولیس کیس کر دوں گی. یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے کتنے واقعات آپ کی نظروں سے گزرے؟ ہفتہ 10 دن میں ایک آدھ کال آئی جاتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک طرح سے چلن بن رہا ہے، یہی کہلائے گا؟ آپ کے سوال کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کل بھی رات بھی میرے پاس کال آئی تھی اسی طرح کی، کہ یہ ایک طرح سے سماج میں اب یہ ایک چلن ہو گیا ہے. جی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسے اینٹھنے کا ایک طریقہ ہے، پیسے اینٹھنے کا ایک طریقہ ہے. اس میں گھر کو بسانا مقصود نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ نکلوا لینا یا ہتھیا لینا مقصود ہے. دیکھیے، سماج میں خود غرضی جب عام ہوگی، جب سیلفلیس نہیں رہے گی، جب بے لوس، جسے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ پہلے ہمارے زمانے میں لوگ گیورز ہوتے تھے، اب ٹیکرز ہو گئے. پہلے انسان زیادہ سے زیادہ دینے والا، دینے کی کوشش کرتا تھا، اب وہ لینے والے ہو گئے ہیں. اب لڑکا ہے، شادی کے وقت میں وہ دیکھتا ہے کیا کچھ نہیں مل سکتا ہے، جتنا مل سکتا ہے ہتھیا لو. اور پھر باری باری وقت سے، کبھی عید اور بقرعید کے موقع پر، کبھی بچوں کی پیدائش کے موقع پر، کبھی برتھ ڈے کے موقع پر، کبھی اینیورسری کے موقع پر، سود سمیت وہ قسطوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طرح یہ جو لڑکی، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھے کچھ وقت نکالنا ہے، کچھ وقت عرصہ گزارنا ہے، اور اس کے بعد جتنا کچھ ہو سکتا ہے میں لے کر یہاں سے چلتی بنوں، تو پھر یہ شادی تو نہیں ہوئی، یہ تو سودے بازی ہوئی. یہ ایک طرح کا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سودے بازی ہے، یا یہ ایک طرح کا ہم کیا کہیں اس کو، بزنس ہے، تجارت ہے، کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کا ہتھ کنڈا ہے. جی، یہ ایک طرح کا ہتھ کنڈا ہے کہ جائز طریقے سے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں، اور یہ اسی کی ایک صورت ہے. تو پھر یہ شادی تو نہیں ہوئی، یہ تو جال سازی ہے، دھوکے بازی ہے، فریب ہے. اب یہ دیکھیے کہ ان چیزوں کو ہوا کون دے رہا ہے؟ ان چیزوں کو ہوا کون دے؟ اس لڑکی کے ماں باپ جو ہے وہ، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں، اس کی ماں یہی مطالبہ کر رہی ہے، کچھ پیسے دو یا خلا دو. ماں کے ذہن میں بھی یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے سماج کو جو میڈیا ہے اس نے بہت حد تک متاثر کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آج جو ٹیلی ویژن پر جو پروگرامز آتے ہیں، کہیں کے بھی پروگرام ہوں، سوشل میڈیا پر دیکھیے چاہے ٹیلی ویژن پر دیکھیے، اس میں جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ محبت، بے وفائی، طلاق. محبت، بے وفائی، طلاق، ساس بہو اور سازش. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے ہمارے سامنے ہیں، وہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو دل و دماغ پر اثر کریں گی. اور خالی دماغ شیطان کا کارخانہ، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ. تو جو چیزیں ہمارے سماج میں ہیں اور جو ہمارے دل و دماغ پر براہ راست اثر کر رہی ہیں، وہ اسی طرح کے ہتھ کنڈوں کو، اسی طرح کی فریب کاریوں کو، اسی طرح کی دھوکہ دڑی کو جنم دیں گے. تو پھر ہم کہاں سے سماج کی فلاح کی بات یا ایک اچھے صالح معاشرے کی بات کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، لیونگ ریلیشن شپ کی بات کی تھی کہ یہ تمام سماج میں ٹرینڈ یہ بڑھ رہا ہے. جب اس رشتے کو ایک یہ طرح سے کوئی لڑکی لیونگ ریلیشن شپ کے اندر رہ رہی ہے، تو اسے کیا تو شوہر کی وقت معلوم ہوگی، اس کے دل میں کیا لڑکے کی اہمیت ہوگی. یہ تو شادی ہے ہی نہیں، یہ تو شادی نہیں ہے. نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسے ہم شادی یا نکاح یا ایک سماجی بندھن کی حیثیت نہیں دے سکتے. یہ تو سراسر حرام کاری ہے.
اس میں نہ طلاق کا سوال ہے اور نہ اس میں خلا کا سوال ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو کسی طرح کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کسی طرح کے معاہدے میں نہیں بندھے ہوئے ہیں, آپ سماج کے نزدیک مطلوب نہیں ہیں. اگر لیو ان ریلیشن شپ میں دو لوگ ہیں بھی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو ان کا سماج میں مواخذہ کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. میں وہی یہ جاننا کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اگر کہیں شادی کرے گی تو اس کے لیے اس رشتے کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. جو لڑکی یا لڑکا جو لیونگ ریلیشن شپ کے اندر رہ چکا ہے, اگر وہ کہیں اور شادی کرتا ہے اس کے لیے کیا اہمیت ہے اس رشتے کی؟ اس کے لیے تو پھر تو اس کے لیے تک کہ بزنس یا اس طرح کی, شاید وہی لوگ ہوں جو اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ انہوں نے 6 مہینے رہے یا سال بھر رہے اور پھر اس کے بعد مطالب. خیر اب اس کی ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, یہ مخلوط نظام, مخلوط نظام تعلیم ہو یا مرد و زن کا آزادانہ اختلاط, ہاں یہ کتنا ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ یہ بہت حد تک ذمہ دار ہے, یہ بہت حد تک ذمہ دار ہے. لیکن اس میں تربیت کا ایک رول جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اچھے یا صالح معاشرے میں مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ کہاں ہے. اب آپ کو لڑکیوں کے الگ سے اسکول بہت شاذ و نادر ملتے ہوں گے, کویڈ بہت زیادہ ہیں, کالجز آپ کے سامنے ہیں, یونیورسٹیز آپ کے سامنے ہیں. جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے, چاہے وہ لباس کا ہو, چاہے وہ فیشن کا ہو, چاہے وہ لائف سٹائل کا ہو, وہ آپ کے سامنے ہے. اس نے ہر بندھن کو یا جسے ہم کہتے ہیں حد فاصل کو ختم کر دیا ہے. اب کوئی حد فاصل ہے نہیں. دیکھیے حقوق اور فرائض, شادی میں حقوق اور فرائض کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہر حق جو ہے یہ کسی فرض کی قیمت ہوتا ہے. ہم جب اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں تبھی تو ہم کسی حق کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس کی امید کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے اپنا کوئی فرض سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرف بھی آئیں گے. ابھی آپ نے بات کی ہے کہ مرد اور زن کا آزادانہ اختلاط. دیکھیے کالج اور یونیورسٹیز کی سطح پر جب یہ اختلاط اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ذہن جو ہے یا وہ روح پاکیزہ نہیں ہوتی ہے. ایک چیز جو ہے وہ جو 7 پردوں میں چھپی ہوئی ہے, جب وہ پہلی بار سامنے آتی ہے تو اس کی آب و تاب بھی نرالی ہوتی ہے. وہ موتی جو صدف میں قید ہوتا ہے, سیپی میں بند ہوتا ہے, اس کی آب و تاب اس موتی کی بنسبت جو کھلے میں ہے, سامنے رکھا ہوا ہے, فرق ہوتا ہے نا, اس کی آب و تاب زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب فیشن نے عورت کو ایک کموڈٹی بنا دیا ہے. اب ایک عورت جو ہے, آپ دیکھیں ایڈز, ٹیلی ویژن کے جو اشتہارات آتے ہیں, جو ایڈز آتے ہیں, اس میں وہ لباس ہو, وہ ایکسیسریز ہوں, وہ آپ کے فٹ ویئر ہوں, حد تو یہ ہے کہ گاڑیاں, موٹر سائیکل, بائک, وہ جہاں کی عورت کا وجود کوئی لازم ہے ہی نہیں, وہاں بھی جو ہے وہ ایک عورت کو شو پیس کے روپ میں یا ایک کموڈٹی کے روپ میں یا ایک سمبل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ جو اختلاط اگر دفاتر کی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں, کالجز کی سطح پر بھی دیکھتے ہیں, ہر جگہ, تو وہ شخص جو دفتر میں ایک سجی سنوری ہوئی لڑکی کو یا ایک عورت کو دیکھتا ہے اور جب وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے اس کا موازنہ کرتا ہے, بیوی لاکھ اپنے شوہر کے لیے وقت نکالے لیکن پھر بھی ایک جو ہوم میکر ہوتی ہے اس پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, یا جس طرح کے وہ دن بھر کے سرد اور گرم سے, بچوں کی ضدوں سے, ساس کے طنز اور تانے سے, نندوں کی لڑائی جھگڑے سے پکی ہوئی اپنے شوہر کو ملتی ہے, کبھی کبھی وہ اپنے حال سے بھی جو ہے وہ بیگانہ ہوتی ہے, اس کی حالت جو ہے وہ ماسی والی ہوتی ہے. تو ایسے میں شوہر جب اس دفتر والی اپنی دوست کا کمپیریزن اپنی بیوی سے کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا, میں نے کس سے شادی کر لی, اور یہیں پر ایک بیزاری جنم لینے لگتی ہے. یہ بیزاری آہستہ آہستہ بیگانگی کی حد میں داخل ہوتی ہے, بیگانگی اور اجنبیت بڑھتی ہے, یہاں تک کہ حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آدمی جو ہے وہ یکسر اسے نظر انداز کر کے یا تو موبائل فون میں اپنی دنیا ڈھونڈ لیتا ہے یا پھر وہ اپنی بیوی کو یکسر بھلا دیتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے. تو اس میں کچھ نہ کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مرد و زن کا جو آزادانہ اختلاط ہے, اور اس حد تک کہ ہر وقت وہ مرد جو پری چہروں کے درمیان رہتا ہے, جو ہر وقت پری چہروں کے درمیان رہتا ہے, اسے اپنی بیوی
روکھی سوکھی اور ایک باسی روٹی لگتی ہے.